امام کے ظہور سے پہلے کے حالات 2 منٹ سن لو، بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو سنو کہ کیسے حالات بدل جائیں گے، کتنی تیزی سے بدل جائے گا۔ شیعہ بدل جائے گا، شیعہ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، پوری زندگی امام کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل کرتے رہنا ہمیشہ کہ مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے، لیکن علم ہی نہیں ہے، کبھی دل سے بولا ہی نہیں۔ جب امام آئیں گے تو امام کے 3 تاریخیں ڈیٹس بتائی گئی کہ یہ کوئی بھی ایک ڈیٹ میں امام آئے گا۔ ایک عاشورے کا دن ہوگا، جمعہ ہوگا، ایک 23 رمضان شب قدر، اور 25 ذی قعدہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی وہ ہوگا، اور ایک تاریخ بتائیے 15 شعبان۔ یہ 4 ڈیٹس میں کوئی ایک ڈیٹ پہ امام، میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کی جنرل بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت اگر عاشورہ یہ لیتے ہیں، امام آئیں گے فجر سے پہلے، ظہور کریں گے انشاءاللہ، اور جبرائیل کی ایک آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ پریشانیوں میں بھی پڑھنے کی آیت ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں تو یہ آیت پڑھو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ حق آ گئے، باطل چلا گیا، باطل کو ایسے ہی ختم ہونا تھا۔ امام کے ظہور کا اعلان اس آیت سے ہوگا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ آواز ہر آدمی سنے گا۔ یہ چھٹے امام کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا، اس لیے کہ راوی نے پوچھا تھا کہ مولا جبرائیل تو عربی میں پڑھیں گے، دنیا میں تو 1000 زبانیں ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ امام آ گیا؟ امام نے کہا جو جس زبان کو جانتا ہے اس میں آئے گا۔ کیا بات ہے، کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، یہ شان پروردگار ہے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے، سائنس نے ترقی کی۔ اب آپ جا کے دیکھو یو این او میں دیکھو، بڑے بڑے جگہوں پہ دیکھو، آپ سپیچ دیتے فرنچ میں سمجھ میں آتا عربی میں، ایون انڈین پارلیمنٹ میں بھی یہی، کسی زبان میں سپیچ ہو آپ کو ٹرانسلیشن کوئی نہیں کرتا، لگا لیتے فوراً جو لینگویج آپ سلیکٹ کرتے اس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا۔ 1400 سال پہلے میرے امام نے کہا تھا ہر زبان میں آئے گا۔ تو بس اس کے بعد کیا ہوا، یہ اعلان آیا، آپ سڈنی میں ماشاءاللہ پورے یہیں پر ہے ماشاءاللہ، آپ کے کان، سب کے کانوں میں آئی آواز کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ شیعہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فوراً، خوش ہوں گے، 4 گروپ میں شیعت بنے گی، 4 گروپس میں، غور سے سنو، اس لیے بات آئی تو میں نے بول دیا، 4 گروپس میں شیعت بدل جائے گی۔ ایک گروپ ہوگا کہ سنا کہ مولا آ گئے، بہت خوش ہو گئے، آ گئے نا مولا، ٹھیک ہے اب جائیں گے آرام سے۔ ایک گروپ الگ ہو گیا، یہ سوچ کے چلو آگے، بہت سنسیئر ہے یہ لوگ، پوری زندگی بول رہے تھے، غور سے سنو کہ امام آ رہے امام آ رہے امام آ رہے، میں نے سن لیا کہ مولا آ گئے، وہ گروپ الگ ہو گیا، یہ کہہ کے آ گئے نا امام، ٹھیک ہے جائیں گے اپنے۔ ایک گروپ کیا بولے گا، سن لیا مولا آ گئے، اس نے کہا ارے جا کیسے سکتے، پہلے پوچھ تو لوں، نہیں سمجھے ابھی تک، لیٹ می آسک ہم، ہر بات پوچھتے ہو، اپنی گھر والی کو ایسا بناؤ، اپنے بچوں کو، کہ تم سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ ایک کمپلیٹ میسج دے رہا میں آپ کو، اپنے ماحول کو دیندار ماحول بناؤ گے تو تیار ہوں گے، ایسا بناؤ کہ وہ خود تیار ہو جائے۔ بہرحال ایک گروپ ہوگا کہ میں بیوی سے تو پوچھ لوں پہلے، وہ گروپ ہٹ گیا۔ تیسرا گروپ وہ کہے گا کہ وہ مولا آ گئے، ارے مجھے تو ویزا لینا پڑے گا وہاں جانے کے لیے، ٹکٹ بک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے آئی پلان مائی سیلف، وہ بھی الگ ہو گیا۔ چوتھا گروپ کہے گا کہ ارے میری تو میٹنگ ہے کل دنیا کے $1 ملین کی سڈنی میں، بزی چھوڑ کے کیسے جاؤں، جاؤں گا، انکار کسی نے نہیں کیا، سب کرے میں جاؤں گا۔
بس ایک گروپ ہوگا، کان میں آواز آئی، میرا ایک یہ گروپ پہ 1 گھنٹے کی مجلس کہ کیسے کیسے لوگ بدل جائیں گے. امام نے ایک گروپ ایسا ہوگا، کان میں آواز آئی جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زوقا، تیرا امام آ گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. وہ میری طرف وہ کیا کرے گا؟ کسی سے نہیں پوچھے گا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنے دروازے کو اوپن کرے گا، سیدھا پیر بسم اللہ بول کے باہر ڈالے گا، دوسرا پیر اٹھائے گا، کعبہ ہوگا، امام زمانہ ہوگا. ایسے شیعہ بنو کہ اب یہ دوسرا تیسرا گروپ ہٹانا، ویزا لیں گے، ٹکٹ بک کریں گے، پھر جائیں گے. لیک آف نالج، معرفت نہیں. تم نہیں جا رہے، تم کو بلایا جا رہا. ویزا ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، تم کو بلایا جا رہا. دوسرا گروپ جو بولا کل میٹنگ ہے، پیسوں کا معاملہ، پیسے کی محبت میں امام کو جو پھولے ہوئے بیٹھے نا وہ لوگ بھول گئے نا. تیسرا گروپ جو بولا کہ ٹھیک ہے جائیں گے، پہلے پوچھ لیں. جب پیٹوں میں حرام رہتا تو رک جاتا. میں نے بہت بڑی بات کی، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کربلا کا پیغام یہ ہے، میرے مولا حسین نے جنگ سے پہلے، آغاز جنگ سے پہلے ایک پیغام دیا عاشورے کے دن. وہ عاشورے کے لیے نہیں تھا تا ظہور امام تھا. امام نے سب کو پیغام دیا. یزید کے لشکر کو جب ایڈریس کر کے واپس آئے اور اصحاب حسین نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب کیوں نہیں انتظار کیا کہ ان کا جواب سن لیتے، امام نے کہا میں نے اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا اور واپس آ گیا، حجت کو تمام کیا. کہا مولا انتظار تو کرتے کہ وہ بولیں گے کیا. مولا حسین کا جملہ کیا تھا؟ مولا حسین نے کہا میں جانتا ہوں اس دور کا امام زمانہ، اس دور کا اللہ کی حجت، زمین اور آسمان کا مالک، میرا مظلوم آقا نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. ویری 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 کلیئر میسج فرام مولا حسین. نہ امام حسین کی کوئی مدد کر سکتا، نہ زمانے کے امام کے فرزند حسین ہے. خاموش مت سنو، یہ یاد رکھو کہ ہم کو ویسے بننا ہے جیسا حسین چاہتا، جیسا علی چاہتا ہے. اگر میری لائف میں چینج نہیں آ رہا، میری لائف میں بدلاؤ نہیں آ رہا، تو تھنک یور سیلف کہ واٹ آر وی ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں. پریکٹس کے شیعہ مت بنو، معرفت کے شیعہ بنو. پریکٹس کے شیعہ مت بنو کہ میرا باپ بھی شیعہ تھا، میری ماں بھی شیعہ، میرے دادا دادی پورے 4 5 10 جنریشن تک سب پریکٹس کے. ایسا نہیں. کام کرو، سوچو امام کے لیے، اپنی لائف میں بدلاؤ لاؤ، اپنی لائف میں چینج لاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ جب تم زیارت پہ جاؤ گے اور تم جا کے سلام کرو گے السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو لحد سے جواب آئے گا علیکہ السلام. مولا جواب دیتے ہیں تمہارے کان، اپنے کانوں کو اس قابل بناؤ کہ علی کی آواز سن سکو، اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ زیارت پہ جاؤ تو میرے مولا کی زیارت ہو سکے. کل کا واقعہ یاد ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو آج بالکل مجلس الگ رنگ کی ہو گئی، میں مجبور کیا کروں، بات نکل گئی اور آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے میں بھی ادھر آ گیا کہ مولا سلامت رہ گئے، ذکر امام ہو گیا. اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بدل گئی تو میری مجلس کامیاب ہو گئی. میں یہ نہیں بول رہا کہ بدل لو، سوچ اگر بدل گئی، تمہاری فکر بدل گئی، تمہاری تھنکنگ بدل گئی تو میں کامیاب ہوں گیا. اگر آج کے بعد کو ڈیسائیڈ کر لے کہ I will do something for امام، میں کامیاب ہوں گیا، مجلس قبول ہوگی. مجلس میں چینج آنا، کبھی مجلس ایسی نہیں ہونا. میں بار بار بولتا ہوں کہ ثواب 200% آپ کو ہے فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کا، لیکن آؤ بیٹھو تو بیماریوں کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. ساری بیماریوں کو چھوڑو.
یہی وہ جگہ ہے کہ جب بیماریاں ختم ہوتی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جب تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جب تمہاری حاجات پوری ہوتی ہیں، یہی وہ جگہ ہے جب قسمتیں بدلتی ہیں۔ مجلس فرش ازا ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ ہے۔ ڈیسٹینی بدل جائے تو تمہاری زندگی بدل جائے دوستو۔ اور یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ I don't need to change myself، یہ نکالو ذہنوں سے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے چینج، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں۔ یہ سوائے معصوم کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور معصوم نے کبھی نہیں کیا، معصوم نے کبھی نہیں کیا، جبکہ معصوم نے خود ظاہری طور پہ، میرے جملے پلیز غور سے سننا، معصوم کو سوری بولنا یا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اگر میرا مولا کا نام یا علی میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ علی کا نام کفن پہ آ جائے تو لحد میں تمہاری بخشش ہو جائے۔ علی اس پرسنالٹی کا نام، اس ہستی کا نام کہ جس کی محبت کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی، لیکن وہ امام علی ہاتھوں کو اٹھا کے دعائے کمیل میں بول رہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ کیوں بول رہے مولا؟ صرف اس لیے بول رہے، مولا نے غلط مت سمجھو، مولا نے اپنے لیے نہیں بولا، کوئی ذہن میں بھی نہیں لانا۔ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا خدا نہ خاصا لاکھ بار میری زبان چل جائے مولا کے تعلق سے، ارے جو خالی نام لے لے تو میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں؟ نہیں، ایک محبت کی کرن بھی اگر دل میں ہے تو دعائیں قبول ہو، گناہ معاف ہو۔ بغیر ولایت علی کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ زندگی کا مقصد علی کی محبت ہو، لیکن ویسی محبت ہو جیسے علی چاہتا ہے، ویسی محبت مت کرو جیسے خود چاہتے ہو، ویسی محبت کرو جیسے میرا مولا ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ بس اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، اور علی والا بن جاؤ۔